کہ کسی بھی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلا وظیفہ ٹاپر ہے نا گزشتہ کئی سالوں میں جنہوں نے بورڈ میں ملکی اور صوبائی سطح پہ پوزیشن لی ہے، اچھا جو 10 سالہ پیپر کا رواج گزشتہ زمانے میں رہا ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ ہر سال طلباء اور طالبات کے میسیجز کی بھرمار ہوتی ہے امتحانات کے بالکل اس وقت میں۔ ایک تو دعاؤں کی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کریں، اور دوسرا وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں، طریقہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا تو سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ تمام طلباء اور طالبات کو جتنے بھی درجات کے ہیں تمام کلاسز کے، اللہ تعالیٰ سب کو نمایاں کامیابیاں عطا فرمائے، سب کے لیے دعا ہو۔ وظائف کیا ہیں امتحانات میں کامیابی کے لیے، تو اس کا بھی مختصر 2-3 بات۔ سب سے پہلا وظیفہ کسی بھی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کہ جس چیز کا امتحان ہے اس کو توجہ سے پڑھیں، جس چیز کا امتحان ہے وہ صحیح پورا پڑھ لیں، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اتنے وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غلط تو نہیں ہے، سارے ہنس رہے ہیں بھائی جس چیز کے امتحان ہے اس کو توجہ سے پڑھ لیں، مسئلہ حل ہے۔ کام کچھ سپورٹنگ کی چیزیں بھی بتا دیں۔ نیند پوری رکھیں، ساری رات جاگ کے صبح امتحان دینا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ نیند صحیح ہوتی ہے تو دماغ بہتر کام کرتا ہے، تو نیند کو پورا رکھیں، کوشش کریں۔ رات کو جاگ رہے ہوں، نیند آ رہی ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے جاگیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ میں کہتا ہوں تکیہ سر کے نیچے رکھ کے سو جائیں، طبیعت بحال ہو جائے گی، اگلا کام آسان ہو جائے گا۔ امتحان گاہ جب پہنچے پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، اللہ خیر کرے گا۔ سورہ الم نشرح پڑھیں، جو دعا آپ کو آتی ہے اللہ سے وہ مانگیں۔ اصل دعا کا تعلق الفاظ سے زیادہ کیفیت سے ہے، اس میں تو بڑی کیفیت بنی ہوتی ہے، تو جس طرح چاہے اللہ سے مانگیں۔ باقی بزرگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، کسی نے لکھا یا علیمو یا علیمو یا علیمو کئی دفعہ پڑھ لیں، کسی نے کہا پیچھے لکھ لیں۔ تمام باتوں کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ دل لگا ہوا ہے نا تو پھر سارے کلمات بڑے پیارے ہیں، دل نہیں لگا ہوا تو پھر وہ بات نہیں رہتی۔ اس کا دل ہوتا ہے تو جو بھی ہم اللہ سے مانگیں، سورہ الم نشرح پڑھ لیں، جو بھی ہو تو انشاءاللہ اللہ خیر۔ اس کے بعد جب پیپر ہاتھ میں آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، سارے سوالات کو توجہ سے پڑھ لیں، سارے تھوڑی حل کرنے، کچھ کرنے، ساروں کو پڑھ لیں۔ جواب لکھنے سے پہلے سب کو دیکھ لیا، اس کے بعد دیکھیں کہ کون کون سا آسان ہے اس کو پہلے کریں۔ سارے سوالات دیکھ لیے، اس وقت آپ نے بنا لیا کہ یار یہ میں نے کرنا ہے، ان کو آپ نے ذہن میں نوٹ کر لیں، ہلکا سا کو نشان لگانا چاہیں، لیکن بس انہی کے اوپر پھر فوکس کریں۔ پھر ان میں جو سب سے زیادہ آسان ہیں ان کو پہلے کریں، پھر مشکل کریں۔ بعد اسٹوڈنٹ غلطی کیا کرتے ہیں، مشکل والے کو پہلے پکڑ لیتے، اس میں وقت جب زیادہ لگتا ہے اور وہ گھڑی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وقت بھی گزر رہا ہوتا ہے، تو آخری دونوں جو آسان ہوتے ہیں وہ پھر ہماری اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے مشکل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ آسان تھے۔ لیکن جب آپ نے جو پرچہ حل کرنا ہے آسان پہلے کر لیا، کم وقت میں آسان کام پورا کر لیا، تو آپ شیر ہو جاتے ہیں کہ لو جی میرا تو تھوڑا رہ گیا۔ تو یہ نفسیاتی طور پر اس کا فرق پڑتا ہے۔ اور عبارت کو صحیح لکھنا یہ ایک اہم چیز ہے، اور مفہوم بہت اچھے عمدگی سے لکھیں۔ ایک پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک سوال کے لیے آپ نے جواب دینا ہے تو جناب 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے لمبی تفصیلات کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، اب وہ چلا گیا۔ اب الفاظ تھوڑے بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں، مفہوم مضبوط اور جامع ہو۔ لمبے پیپر 6 پیپر لکھنے کی اب بات ختم ہو گئی، مفہوم اور جامع اور معنی مختصر بات وہ بھی بہترین ہوتی ہے۔ عربی کے اندر ہو جائے تو اور بہت اچھا۔ اچھا جو 10 سالہ پیپر کا رواج گزشتہ زمانے میں رہا ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، اس کا کوئی وجود نہیں۔ ٹاپر ہے نا گزشتہ کئی سالوں میں جنہوں نے بورڈ میں ملکی اور صوبائی سطح پہ پوزیشن لی ہے، ملکی سطح پر صوبائی سطح پر، ان کے پیپر جو ہیں وہ کیا ہیں، جو ان کے جوابات ہیں وہ جامع اور مختصر ہیں، بڑے مضبوط طریقے سے، لمبی کہانیاں نہیں ہیں۔ تو اب ٹرینڈ یہ ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طلباء اور طالبات کو کامیابی عطا فرمائے۔